صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 برس تک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب اور عجم میں شرک اور بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاؤں میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1050 سال بعد وہ جلا و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 34 مرتبہ مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کی قدرت، بادل۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دے دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کو فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو بادلوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا، اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض کے ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ ایک سنت کے بعد وضو کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ میں نے تعجب کیا، مجھے دیکھا اور کہا کہ تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ: وضو سے بچا ہوا پانی اور آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ نسائی کی 95 حدیث۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، شکریہ ادا کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا اور پھر اس نے بھلائی کرنے والے کو جزاک اللہ الخیر کہہ دیا تو گویا اس نے شکر کا حق ادا کر دیا۔ ترمذی کی 2035ویں حدیث۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹی گواہی شرک کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ دنیا کے بارے میں دنیا کو مقصد نہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو اور اس کا خیال دل میں رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، سب کچھ کیسے چلے گا، اور اس کے اوقات کو اس کی فکر اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا زلزلہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو
بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک منظر اور اس کی ایک بہت خطرناک قوم ہے۔ جس روز اس زلزلے کو تم دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 2۔ طب نبوی سے علاج۔ بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ برتنوں کو ڈھک دیا کرو، اور مشکیزہ یعنی برتن وغیرہ کا جتنا بھی ہوتا ہے اس پہ چپن وغیرہ ڈھک دیا کرو، ان کا منہ بند کر دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، بس جس برتن یا مشکیزہ کا منہ کھلا رہتا ہے تو اس میں وہ داخل ہو جاتی ہے۔ مسلم کی 5255ویں حدیث۔ فائدہ: سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور قرآن حدیث کے مطابق وبا اترتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور وہ وبا ان برتنوں میں داخل ہو جاتی ہے جیسے کہ ڈائریا، یہ سب جیسی بیماریاں، اور برونکائٹس، اسنوفیلیا، ان طریقے کی بیماریاں یہ پھیلتی ہیں، یہ اس کی وجہ ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم کئی گنا بڑا چڑھا کر سود مت کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔